الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الافام کی جانب سے میں ہوں حافظ ابو دجانہ شیخ۔ الحمدللہ آج ہم نے تراویح کے اندر سورۃ الفرقان، سورۃ الشعراء اور سورۃ النمل کی تلاوت کی ہے۔ یہ تینوں صورتیں مکی ہیں۔ سورہ فرقان یہاں پر قرآن مجید کو کہا گیا ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا۔ قرآن مجید کا ایک نام فرقان بھی ہے۔ فرقان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ اس میں بیان کر دیا گیا کہ یہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے، اور یہ نازل اس لیے کی گئی تاکہ آپ جہاں والوں کے لیے نذیر بن جائیں، ان کو نصیحت کرنے والے بن جائیں، ان کو ڈرانے والے بن جائیں۔ قرآن مجید پرحکمت کتاب، نصیحت والی کتاب، لیکن مشرکین جو اعتراضات کرتے ہیں قرآن کے اوپر، کہ پہلا وہ ایک اعتراض کہ یہ پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ تو میں اس حوالے سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ آج ہمارے یہاں کچھ مسلمان لوگوں کا بھی ایک ذہن بنتا جا رہا ہے۔ قرآن حکیم نے پہلے رد کیا ان کی اس بات کا، بارہا رد کیا، تو ہمارے یہاں بھی آج کل کچھ مسلمانوں کا یہ ذہن بنتا جا رہا ہے، یا تشکیک کے شکار نوجوانوں کے اندر یہ بات پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ قرآن مجید محض قصے کہانیوں کی کتاب ہے اور اس کے اندر کوئی نصیحت نہیں ہے، اس کے اندر دور جدید کے حوالے سے کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی، جبکہ یہ درست بات نہیں ہے۔ قرآن مجید قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کا سر چشمہ ہے، اور آپ قرآن مجید کو خود پڑھیں۔ آپ کو اس بات کا، میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتاب جس زمانے کے بارے میں بات کر رہی ہے وہ میرا زمانہ ہے، یہ جن لوگوں کے بارے میں بات کر رہی ہے وہ میرے ارد گرد کے لوگ ہیں، یہ جس شخص کو مخاطب کر رہی ہے وہ میں ہوں۔ آپ کو اس بات کا اندازہ ہونے لگے گا، اور یہی اس قرآن کی سب سے عظیم حقانیت ہے کہ جب امثال بیان کی جا رہی ہوں گی، جب احکامات بیان کیے جا رہے ہوں گے، جب واقعات بیان کیے جا رہے ہوں گے، تو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ تمام امور آپ سے ریلیٹ کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کا بہت بڑا اعجاز ہے۔ تو نوجوان طبقہ قرآن مجید پڑھے بغیر اس طرح کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن مجید کی تفسیر اور قرآن مجید کی نشر و اشاعت کے اندر ہم کلاسز کا اہتمام کریں، اور جمعے کے خطبوں کے اندر، دروس کے اندر قرآن مجید کی آیات اور قرآن مجید کی صورتوں کی تفسیر بیان کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ تو اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو کہ زمینوں آسمانوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ تو جب وہ ذات ایک کتاب نازل کرے گی تو وہ کتاب ایک عظیم نصیحت ہے، نہ کہ جس کو تم نے پرانے لوگوں کی قصہ کہانیاں قرار دے دیا ہے۔ نہیں، یہ تمہاری ذاتی اختراع ہے، بلکہ یہ تو اس ذات نے جب نازل کیا ہے تو یہ عظیم نصیحت ہے۔ آگے جی انہوں نے قرآن پر اعتراض کیا، ساتھ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک اعتراض کیا کہ یہ تو جی انسان ہے، یہ تو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح بازاروں کے اندر جس طرح انسان بازار جاتا ہے، ضروریات کی اشیاء وہ خریدتا ہے۔ کہا کہ یہ ہماری طرح انسان ہے اور بازار کے اندر یہ چلتا پھرتا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ساتھ میں کوئی فرشتہ نازل ہوتا۔ یہ ہمارے اوپر اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو نبی بنا کر بھیج دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے اعتراض کا جواب دیا، کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو مان رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہیں، اور دیگر انبیاء کا تذکرہ اس کو وہ تسلیم کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے بات کو واضح کیا کہ آپ سے پہلے جتنے نبی اللہ نے بھیجے ہیں وہ سب انسان ہی بھیجے ہیں، وہ سب کے سب کھانا کھاتے تھے، پیا کرتے تھے، بازار کے اندر اپنی ضروریات کی طلب کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو جتنے بھی اللہ رب العالمین نے مبعوث کیے ہیں نبی، سب کے سب انسان ہی مبعوث کیے ہیں۔ تو تمہارا جو اعتراض ہے وہ فضول کا اعتراض ہے، اس کے اندر کوئی بھی بنیاد موجود نہیں ہے، بنیاد سے خالی تمہارا اعتراض ہے۔ اچھا جی،
آگے فرمایا گیا کہ 19ویں پارے کی ابتدا ہو رہی ہے یہاں پر کہ جو لوگ آپ پر بیجا کی تنقید کر رہے ہیں روز قیامت بڑے ہی افسوس کے اندر ہوں گے۔ قرآن مجید نے نقشہ کھینچا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں کے اندر چبا رہے ہوں گے۔ انسان افسوس کے اندر اور حد درجہ پریشانی کے عالم کے اندر اپنے ہاتھ کو اپنے منہ کے اندر لیتا ہے اور اپنی انگلیاں چبا رہا ہوتا ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ اور قرآن حکیم نے مزید نقشہ کھینچا کہ وہ افسوس کرے گا کہ کاش میں رسولوں کے اوپر ایمان لے آتا اور رسولوں سے ہٹ کر کوئی راستہ تلاش نہ کرتا، اور کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ دنیا کے اندر تو ہم دوستی دینی امور سے ہٹ کر دوستی اس لیے کرتے ہیں کہیں میرا کوئی کیس پھنس جائے، کہیں میرا کوئی پھڈا ہو جائے، کہیں میرا کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے، تو دوست احباب ہم اس حوالے سے بناتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم دوست اس حوالے سے نہیں بناتے کہ کبھی ہمیں دینی امر کے اندر کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، دینی معاملے کے اندر ہمیں کوئی مسئلہ لاحق ہو جائے، تو ہمارا کوئی دوست ایسا بھی ہونا چاہیے جو شریعت کا علم بھی رکھتا ہو۔ اور میرے دوست احباب کم از کم ایسے تو ہوں کہ کل کو اگر میرے جنازے کا وقت ہو تو وہ کم از کم جنازے کی دعا تو جانتے ہوں۔ ایسا نہیں کہ صرف محض دنیاوی تعلقات کی بنیاد پر یا دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے ہم دوست بناتے رہیں اور جو حقیقی مقصد ہے اس سے ہم ہٹتے ہوئے اور اس طرح کا کوئی دوست ہم تلاش نہ کریں۔ تو یہ چیز درست نہیں ہے جو ہم دنیا داروں کو دوست بنا رہے ہیں، اس کا نقصان کے روز قیامت افسوس کے ساتھ کہ کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ اور آگے روز قیامت رسول بھی یہ شکایت کریں گے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شکایت اللہ کے حضور رکھیں گے کہ یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے قرآن مجید کو پس پش ڈال دیا تھا، قرآن مجید کو پس پش ڈال دیا تھا، قرآن مجید کو پڑھا نہیں کرتے تھے، اس کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوتے تھے، اور تعلیمات پہنچ جائیں تو تعلیمات سے راہ کو اپنی اس تعلیمات سے ہٹ کر دوسروں کی آراء کو قبول کر رہے ہوتے تھے، قرآن مجید کے سامنے اپنے بزرگوں کی، اپنے بنائے ہوئے اماموں کی باتوں کو قرآن مجید کے برخلاف قبول کر رہے ہوتے تھے۔ تو لہذا قرآن مجید سے کسی بھی قسم کا اعتراض درست نہیں ہے، کسی بھی صورت کے اندر اس کو پس پش نہیں ڈالنا چاہیے۔ قرآن مجید کو پڑھیں، اس کے احکامات پر عمل کریں، اور قرآن مجید کے سامنے کسی کی بھی بات آ جائے اس کی بات کوئی وقت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اصل اور اٹل جو بات ہے وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ آگے کفار کا ایک اعتراض قرآن کے اوپر کہ یہ ایک ساتھ نازل ہونا چاہیے تھا، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوا ہے، یہ بھی ایک تفصیل طلب موضوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر دو وجوہات بیان کی کہ پہلی چیز کہ آپ کے دل کو مضبوط کرنا، قرآن تھوڑا تھوڑا اس لیے نازل کیا ہے 23 سال کے عرصے میں تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کیا جائے۔ دل کو مضبوط اس انداز کے اندر کہ مشرکین مکہ آپ کی ذات پر اعتراض کر رہے ہیں، مشرکین مکہ بارہا آپ کے حوصلے پست کر رہے ہیں، تو آپ کو ایک ڈھارس کی اور ایک سہارے کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا جب بھی ان کی طرف سے کوئی اعتراض اٹھتا ہے یا آپ کی ذات کو وہ تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین قرآن مجید کو نازل کر کے آپ کے دل کو تقویت پہنچا دیتے۔ بنیادی مقصد ایک یہ وجہ، اور آگے فرمایا وَرَتَّلْنَاهُ ترتیلا، کہ اس کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کے کی جائے، اس کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کے کی جائے۔ جب اس احکامات آہستہ آہستہ نازل ہوں گے تو اس کی تلاوت کرنا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہوگا، اس کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہوگا، بمقابلہ اس کے کہ یکدم تمام احکامات کو نازل کر دیا جائے، یہ ذرا مشکل امر رہتا۔ لہٰذا شریعت نے احکامات آہستہ آہستہ کر کے اتارے، ناسخ منسوخ کا امر رکھا، تاکہ جو ایک معاشرہ جو کہ نہایت بدترین ظلمت کے اندر تھا، آہستہ آہستہ اس میں نکھار پیدا ہوا اور یہ قوم پھر ایک انقلابی قوم کے اندر تبدیل ہو گئی۔ تو لہٰذا ایک تفصیل طلب موضوع ہے، اس کے اندر اور بھی کئی باتیں آ سکتی ہیں، لیکن یہاں پر جو دو باتیں ذکر ہوئی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ آگے ان لوگوں کا تذکرہ جو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، اپنی خواہشات کو ہی اپنا معبود بنا لیتے ہیں، ایسے لوگ بھی روز قیامت خسارے کا شکار ہوں گے۔ تو خواہشات جو بھی ہیں اس کو ہم نے شریعت کے تابع لگانا ہے، شریعت کے تابع لگانا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بات کی تھی، آپ کے ذہن میں ہوگی کہ ہمارے ہاں جو لوگ
ہم جنس پرستی کی تائید کے اندر ہوتے ہیں، LGBT کا نعرہ وہ لگا رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز بری ہوتی تو اللہ نے ہمارے اندر یہ خواہش رکھی کیوں، یہ خواہش رکھی کیوں؟ تو بات یہ ہے کہ خواہش آپ کے اندر جائز بھی جاگ سکتی ہے، ناجائز بھی جاگ سکتی ہے۔ در حقیقت ان خواہشات کو لگام دینا ہے اور خواہشات کو شریعت اسلامیہ کے تابع کرنا ہے۔ یہی تو امتحان ہے، یہی تو امتحان ہے۔ اگر ہمارے اندر وہ فرشتوں والا امر آ جائے کہ ہم نیکیوں کی طرف ہی راغب ہوں، نیک خیالات ہی آئیں، نیک کام ہی کرتے رہیں، تو فرشتوں کے اندر یہ صفت موجود ہے۔ یہ تو انسان ہے کہ اس کے دل کے اندر برا خیال بھی جاگتا ہے، برائی کا خیال بھی جاگتا ہے، اچھائی کا خیال بھی جاگتا ہے۔ تو اس برائی کو کنٹرول کرنا ہے، اس گناہ کو کنٹرول کرنا ہے، اصل ٹیسٹ ہی یہ ہے۔ اور اگر یہ چیز ختم ہو جائے تو پھر ٹیسٹ کس کام کا؟ تو یہ اعتراض بنانا کہ کسی کو جو ہے وہ اس کے اندر یہ خواہش جاگتی ہے، تو کسی کے دل میں چوری کی بھی خواہش جاگتی ہے، کسی کے دل کے اندر جیب کترنے کی بھی خواہش جاگتی ہے، تو پھر خواہشات تو پھر بے لگام ہیں۔ پھر خواہشات ہی معبود بن گئی، جس کا جو دل چاہے، جس طرح دل چاہے، پھر یہ دنیا فساد کی جگہ بن جائے گی۔ آگے بیان کیا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ کافروں کی تم نے اطاعت نہیں کرنی اور ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے قرآن مجید کے ساتھ۔ بِهِ کے اندر جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع قرآن مجید ہے، قرآن مجید کے ساتھ آپ نے ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ اس موقع پر ابھی تلوار والا جہاد بالسیف فرض نہیں ہوا تھا، ہم نے سورہ حج کے اندر بات کی، یہ ہجرت کے بعد فرض ہوا، یہ مکی صورت ہے، یہ ہجرت سے پہلے کی صورت ہے، ابھی جہاد فرض نہیں ہوا ہے، جہاد بالسیف۔ تو یہاں پر حکم قرآن کے ساتھ جہاد کرنا، تو معلوم ہوا کہ جہاد کی ایک قسم جہاد بالعلم بھی ہے، جہاد بالقرآن بھی ہے، کہ آپ قرآن مجید کے ساتھ اور علمی طور پر جہاد کریں، تحریر کریں، تقریر کریں، آپ ڈیبیٹ کریں اور دین اسلام کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں اور دین اسلام کی صحیح تشریح لوگوں کے سامنے عیاں کریں، واضح کریں۔ اور نوجوانوں سے میں یہی درخواست پہلے بھی کی، اب بھی، کہ خود کو اسلام کا نمائندہ بنا لیں۔ آپ ایسے بن جائیں کہ کون ہے کوئی جو اسلام پر اعتراض کرے، میں ہوں اس کا جواب دینے والا۔ کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کرنے والا، میں ہوں اس کا جواب دینے والا۔ کون ہے جو صحابہ کی عصمت پر بات کرنے والا ہے، میں ہوں اس کا جواب دینے والا۔ خود کو ایسا بنا لیں۔ ایسا جب آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ذات سے خیر پھوٹے گا، آپ کی ذات سے برکتیں پھوٹنا شروع ہو جائیں گی۔ سورت کے آخر کے اندر اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے عباد الرحمن کی صفات بیان ہوئی، تو یہ بڑی ہی اہم اور پیاری پیاری صفات ہیں۔ اس کو سننے کے ساتھ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان صفات کو اپنے دامن میں سمیٹیں اور اپنے کردار کے اندر ان صفات کو شامل کر لیں۔ رحمان کے بندوں کی جو صفات ہیں اس کے اندر سے پہلے صفت جی یمشون علی الارض ہونا، زمین کے اوپر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ نہیں ہوتی، عاجزی ان کے ساری کو اپناتے ہوئے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی جاہل ملتا ہے اپنی جہالت دکھا رہا ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس سے الجھیں وہ کہتے ہیں قالوا سلام، بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہہ کر اپنا راستہ پکڑ لیتے ہیں۔ آپ بلا وجہ کسی جاہل سے الجھیں گے تو وہ کہتے ہیں نادان کی دوستی جی کا جنجال، تو اپنی زندگی کو آپ جنجال اور مشکل کے اندر ڈال لیں گے اور نہ اس نے بات کو سمجھنا ہے، نہ آپ اس کو سمجھا پائیں گے۔ تو لہذا دیکھتے ہیں کوئی اس مادے کا بندہ ہے تو اس کو آپ سلام کریں اور راستہ آگے ناپیں، بلا وجہ جاہلوں کے منہ انسان کو نہیں لگنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ وہ ان کے شب و روز اللہ رب العالمین کے حضور نمازوں کے اندر، قیام کے اندر، سجدوں کے اندر صرف ہوتے ہیں اور وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے عذاب سے پناہ طلب کرتے ہیں، اور خرچ جب کرتے ہیں تو خرچ کے اندر بھی اعتدال، نہ بخل ہوتا ہے نہ ہی اس کے اندر اسراف ہوتا ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرتے، قتل و غارت کا بازار گرم نہیں کرتے، قتل و غارت کا بازار گرم نہیں کرتے ہیں، فرمایا کہ حق کے ساتھ قتل کرتے ہیں، حق کے ساتھ، کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا اس کے بدلے میں قصاص کے طور پہ قتل کیا جائے، یا کوئی جو احادیث کے اندر، قرآن مجید کی آیات کے اندر جو اوامر بتائے گئے ہیں کہ ایسا شخص جو یہ جرم کرتا ہے اس کے اوپر قتل کی سزا ہے، جیسے شادی شدہ شخص زنا کر لیتا ہے رجم کی سزا ہے، اسی طرح گستاخ رسول ہے، یا ایک شخص جو ارتداد اختیار کرتا ہے، تو یہ جو اوامر ہیں یہ حق ہے،
اگر یہ کوئی معاملہ کسی نے کیا ہے پھر اس کو قتل کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں اس کے علاوہ بلا وجہ کسی کو قتل کرنا یہ زمین کے اندر فساد ہے، اور ہمارے یہاں پر ایک بہت اچھا طریقہ کار ہمارے یہاں پر گستاخ رسول واجب القتل ہے، اس کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن ہمارے یہاں ایک بڑا ہی عجیب معاملہ یہ ہو گیا ہے، ایک تو لوگ قانون اپنے ہاتھ کے اندر لینے لگ گئے، اور دوسری بات ہے کہ ہر ایک کے اوپر یہ فتویٰ ٹھوک دینا کہ یہ جی گستاخ رسول ہے، جس سے تھوڑی سی بھی ہلکی سی بھی جس کی بات ناپسند گزری یہ بڑا اچھا الزام ہے، اس کے اوپر لگا دو اور پھر لوگ اس کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے باقاعدہ اس کا جو قانونی چارہ جوئی ہے اس طریقے کو فالو کیا جائے، اپنے طور پر قانون اپنے ہاتھ میں لینا اور اس کا قتل کر دینا یہ کسی صورت درست نہیں ہے، اس سے فساد برپا ہوتا ہے۔ اور جب یہ قانون لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں گے تو آپ دیکھیں کہ کتنے اس طرح کے واقعات ہیں ہمارے ملک کے اندر ماضی قریب کے اندر ہوئے کہ اپنی خواہش تھی، اپنی خواہشات کی وجہ سے وہ بندہ ناپسند تھا لیکن نام گستاخ رسول کا دیا اور اس کو سائیڈ کر دیا۔ تو لہٰذا یہ چیزیں جب لوگوں کے ہاتھ میں قانون دیا جائے گا، ہمارے یہاں کچھ احباب جذبات سے بھی کام لیتے ہیں کہ جب یعنی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار اگر حکومت یہ کام نہیں کری پھر کیا کریں، حکومت یہ کام نہیں کری تو پھر کیا کریں۔ یار حکومت تو بہت سارے کام نہیں کر رہی، چور کے ہاتھ نہیں کاٹ رہی، زانی کو کوڑے نہیں لگا رہی، زانی شارشدہ کو رجم نہیں کری، بہت سارے کام نہیں کری، تو یہ کام بھی کر لیتے ہیں، پھر یہ کام بھی کر لیتے ہیں، پورا فساد برپا ہو جائے گا۔ اگر حکومت وقت کام نہیں کری تو وہ گنہگار ہے، وہ اللہ کے یہاں جواب دہ ہے۔ تو جب وہ اللہ کے یہاں جواب دے تو اس کی فکر اب آپ نہ کریں، آپ جو طریقہ کار ہے کورٹ میں کیس داخل کرنا ہے، جو قانونی چارہ جوئی ہے وہ کر لیں، پھر اب قاضی جانے حکومت وقت جانے آپ بری ہو گئے ہیں۔ اچھا جی آگے فرمایا کہ زنا نہیں کرتے، یہ اللہ کے بندے عباد الرحمن زنا سے دور رہتے ہیں۔ اسی طرح جھوٹ نہیں بولتے، بیہودہ کام جب ہو رہا ہوتا ہے تو شریفانہ طریقے سے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ سورہ مومنون ذہن میں ذرا دوڑائیں، مومنوں کی صرف بیان ہوئی کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لوگ جو لغو کام سے فضول کام سے اپنے دامن کو بچاتے ہیں، کہ کام ہے فضول ہے بیجا کا ہے بھلے مباح ہے لیکن فضول ہے، دامن کو بچائیں، بلا وجہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ اور آخر کے اندر کہ اللہ کی آیات کو وہ بہرے ہو کر نہیں سنتے بلکہ توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے حضور دعائیں کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اے اللہ ہمارے اہل و عیال کو، ہماری ازواج اور ہماری ذریت کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور مجھے متقیوں کا امام بنا لے۔ یہ دعا ہر شخص کو کرنی چاہیے، متقیوں کا امام بننے کی دعا کرے، یہ دعا کرے گا تو کم از کم مسجد کا امام تو بن ہی جائے گا۔ تو بڑی سوچ رکھیں اور امت کو سنبھالنے کی آپ سوچ رکھیں، اللہ رب العالمین انشاءاللہ نوازے گا۔ جو بات وہی بات سے ریلیٹ کر لیں انشاءاللہ کہ آپ نمائندے بن جائیں، دعا کریں، کوشش کریں نمائندے بن جائیں کہ کون ہے جو اسلام پر اعتراض کرے، کون ہے جو صحابہ پر اعتراض کرے، آپ وسلم کی ذات پر اعتراض کرے، کسی بھی نبی کی ذات کے اوپر اعتراض کرے، انشاءاللہ ہم اس کے دفاع کے لیے ہر وقت موجود ہیں انشاءاللہ۔ اچھا جی یہاں پر سورہ فرقان مکمل ہوتی ہے اور سورۃ الشعراء، تو شعراء کو پڑھنے سے پہلے اس کا ایک مجملی طور پہ خاکہ ذرا ذہن میں بٹھا لیں تاکہ ہمیں سمجھنے کے اندر مزید آسانی رہے۔ سورۃ الشعراء یہ شاعر کی جمع ہے۔ بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے قرآن پر اعتراضات جو کیے اس کے اندر ایک اعتراض کہ یہ شاعری ہے، یہ شاعری ہے۔ تو اس صورت کے اندر ہم آخری کے اندر دیکھیں گے کہ اس بات کا جواب دیا گیا کہ یہ قرآن شاعری نہیں ہے۔ اور اچھا جی اس کے علاوہ کفار مکہ جو آپ کی دعوت کے مخالف ہیں اور اتنی زیادہ نشانیاں ان کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، پھر بھی نشانی طلب کر رہے ہیں، تو ان کے سامنے بیان کر دیا جائے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے سامنے دو طرح کی نشانیاں موجود ہیں، دو طرح کی نشانیاں موجود ہیں۔ ایک نشانی کہ ان قوموں کی جن کے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب ہوا، جن کے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب ہوا۔ دوسری نشانی اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ دیگر کتابوں کے اندر وہ دیگر اوامر جو ہیں، یہ بھی نشانی تمہارے سامنے ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے
یا تو اس رحمت والی نشانی کو دیکھ کر ایمان لے آؤ، نہیں تو پھر والی نشانی تو پھر ہے ہی ہے، تم بھی عذاب سے دوچار ہوگے۔ اور پھر غزوہ بدر کا معرکہ ہمارے سامنے ہے، اور پھر آخر تک چلے جائیں، فتح مکہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ پھر مشرکین مکہ بڑے ہی عذاب سے دوچار ہوئے اور بڑے ہی ذلیل و خوار ہوئے۔ اب آ جائیں جی یہاں پر انشاءاللہ قرآن مجید کے متعلق بات کی گئی کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے واضح آیات ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کیا گیا کہ آپ کہیں ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اس قدر آپ کو دکھ، اور ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ صادق اور امین کہہ رہے ہیں اور آپ کے پاس فیصلے لے کر آ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ نے دین کی دعوت پیش کی انہوں نے یہ بالکل ہی اپنے مزاج کو تبدیل کر دیا اور آپ کو تکلیف دینا شروع کر دی ہے۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قریبی ہی ہیں، عزیز و اقارب بھی ہیں، آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں، وہ دعوت قبول نہیں کر رہے، دعوت قبول کریں گے جنت، دعوت قبول نہیں کر رہے تو جہنم ہے۔ تو آپ جب وہ دعوت قبول نہیں کرتے تو اس بات کو اپنے دل کے اندر محسوس کرتے ہیں، آپ اپنے دل کے اندر اس بات کی تنگی محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ ان کی وجہ سے کہ ایمان نہیں لا رہے، آپ اپنی جان کھو دیں گے، آپ خود کو اپنی جان کو آپ دکھ کے اندر پڑ جائیں گے، اپنی جان کھو دیں گے۔ اور فرمایا گیا کہ یہ طرز جو تھا، یہ جو کام آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ تنہا نہیں ہیں، آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ہیں قوم والوں نے اس طرح کی باتیں ان کے ساتھ بھی کی ہیں۔ پھر اس صورت کے اندر 7 کے قریب قوموں کا تذکرہ کیا گیا ہے، جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا پہلے تذکرہ ہے کہ جب فرعون کے پاس آپ گئے ہیں تو اس موقع پر جناب نے بھی اسی طرح کی باتیں کی کہ آپ کو جادوگر قرار دیا گیا اور آپ کی حوصلہ شکنی کرنے کی اس نے پوری کوشش کی، لیکن آپ وحی الہی کو لے کر اس کے پاس گئے ہیں تو آپ یہ دیکھیں وحی الہی کی ہی یہ قوت تھی کہ فرعون جیسے وقت کے بادشاہ کے دربار کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام سینہ سفر کیے ہوئے کھڑے ہیں، سینہ تان کر اس کے دربار کے اندر کھڑے ہیں، اور وہ جو بھی بات کر رہا ہے وہ کہہ رہا مقابلہ کروائیں گے، کروا دو، بلوا لو کون ہے مقابلہ کرنے کے لیے۔ آپ ہر ایک بات پر جو مضبوطی سے قائم ہیں۔ فرعون کو جو خطرہ لاحق ہوا، خوف لاحق ہوا، وہ آپ کے اس کانفیڈنس کی وجہ سے، یہ کانفیڈنس میرے سامنے ایک بندہ اتنی باتیں اس انداز کے اندر بات کر رہا ہے، یہ بہت بڑی جرت تھی فرعون کے سامنے بات کرنے کی، اور آپ کو جو بنیادی اور اصل جو سپورٹ ہے وہ وحی الہی کی ہے۔ ہم پیچھے پڑ کے آئے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم دونوں جاؤ، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تم دونوں جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو جب اللہ رب العالمین کی مدد ساتھ ہو گئی تو اب ڈرنا کس بات کا، اب خوف کس بات کا؟ پھر وقت کا فرعون ہو، اس کے سامنے ہی بندہ اس کانفیڈنس سے بات کر رہا ہے کہ وہ بھی گھبرا رہا ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی ماجرا ہے۔ اور جب جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کروایا گیا، جادوگر صرف شکست خوردہ نہیں ہوئے بلکہ شکست کھانے کے بعد ایمان بھی قبول کر لیا۔ اب وہاں اور اس کو پریشانی، لیکن ہر دھرمی اس موقع پر ہی بجائے اس کے کہ ایمان لے آئے، ایمان لے کر نہیں آیا۔ پھر یہی ہوا کہ ان کو سمندر برد کر دیا گیا اور ان کو سمندر کے اندر غرق کر دیا گیا۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کہ وہ اپنی قوم والوں سے سوال کرتے ہیں کہ تم جو اپنے بتوں کو پوجتے ہو یہ سنتے نہیں ہیں، نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان تمہیں پہنچاتے ہیں، تو تم ان کو پوجتے کیوں ہو؟ تو وہ کہا کرتے تھے بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون۔ ایک بڑی ہی کیسے بونگی سی انہوں نے بات کی، کہا کہ ہم تو اس لیے پوجتے ہیں کہ آبا و اجداد کو دیکھا ہے، ہم نے آبا و اجداد کو دیکھا ہے، بھلے فائدہ پہنچائیں نقصان نہ پہنچائیں، آبا و اجداد کو دیکھا ہے اس لیے ہم عمل کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ رب العالمین کا تعارف کروایا اور فرمایا کہ الذی خلقنی فہو یہدین، کہ وہ ذات اس نے مجھے پیدا بھی کیا اور صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ میرے لیے ہدایت کی راہ بھی ہموار کی، اور مجھے وہ کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے وہ شفا بھی عطا کرتا ہے، اور جب میں مر جاؤں گا تو اس کے بعد وہ مجھے دوبارہ زندہ بھی کرے گا، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ وہ روز محشر میری تمام خطاؤں کو
معاف کر دے گا. تو آپ نے یہاں پر اپنی قوم کا اللہ رب العالمین کا تعارف کروایا ہے. اچھا جی, آگے آ جائیں. نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کہ ان کی قوم کے اعتراضات کہ ہم آپ کے اوپر کیوں ایمان لے کر آئیں, آپ کی جو تابعداری کی ہے وہ کن لوگوں نے کی ہے, جو کہ قوم کے اندر کمتر ہیں, جو قوم کے اندر کمتر ہیں. تو بات آپ یہ دیکھیں, تفصیل کا وقت نہیں ہوتا, کہ اعتراضات جس نبی پر جو کیا جا رہا ہے, لیکن وہ ثابت قدم ہے, وہ ثابت قدم ہیں. اور آپ ان تمام اعتراضات کو جمع کر لیں اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کے پڑھ لیں, وہ تمام اعتراضات بعین ہی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشرکین مکہ کر رہے ہیں, مشرکین مکہ کر رہے ہیں. اور جو ٹارگٹ کر کے انبیاء کرام کو انہوں نے برا بھلا کہا, وہ تمام کے تمام کلمات یہی مشرکین مکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں. تو یہاں پر بھی جو بیان ہوا کہ جو قوم نوح اعتراض کر رہی ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی یہی اعتراض ہوا. پھر مشرکین مکہ نے کہا کہ بھائی ہم آپ کی بات بھی تب سنیں گے کہ جب آپ ہمارے لیے ایسی مجلس کا اہتمام کریں جس کے اندر کوئی غریب, کوئی فقیر صحابی نہ آئے. اس طرح کی انہوں نے بات کی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اس کا بھی اہتمام کیا, لیکن بات یہ کہ انہوں نے محض اعتراضات اس لیے کرنے تھے تاکہ آپ کو خاموش کیا جائے. ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم ہدایت حاصل کریں. بہرکیف ان کی قوم نے بھی اعتراضات کیے لیکن ایمان نہ لائی. 950 سال جب آپ نے تبلیغ کی, پھر آپ کو معلوم ہو گیا کہ اب ان لوگوں کے اندر اب کوئی زور بچا ہی نہیں ہے, کوئی رمق باقی نہیں ہے ایمان قبول کرنے کی. اللہ رب العالمین سے دعا کی اور آپ اس کے بعد قوم کے اوپر عذاب آ گیا ہے. آگے ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے. آپ قوم کو سمجھا رہے ہیں, قوم کو بتلا رہے ہیں, لیکن قوم نہیں مانی. صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے. قوم نے نشانی طلب کی ہے, نشانی آ گئی ہے, نشانی دیکھ لی ہے, لیکن ایمان نہیں لائے, بلکہ ہر درمی ایسی کہ اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب ان کے اوپر نازل ہوا. لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کہ لوط علیہ السلام کی قوم اتأتون الذکران من العالمین, کہ ان کے اندر ہم جنس پرستی کا مرض موجود تھا. اور یہاں پر بات بیان ہوئی کہ ہم جنس پرستی کو کیا قرار دیا, بل انتم قوم عادون, کہا کہ تم ایسی قوم ہو جو حد سے بڑھنے والی ہو, تم ایسی قوم ہو جو حد سے بڑھنے والی ہو. اب اس لفظ عادون کو سورہ مومنون کے اندر جو لفظ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کا استعمال بیوی پر یا لونڈی کے اوپر کرتے ہیں, اور جو اس سے بڑھتا ہے وہ حد سے, جو اس کے علاوہ کچھ کرتا ہے وہ حد سے بڑھنے والا ہے. وہ حد سے بڑھنا یہاں پر دیکھ لیں تو کچھ بھی ذریعہ استعمال کرے, ہم جنس پرستی ہو یا کوئی اور معاملہ ہو, وہ حد سے بڑھنے والا ہے. آگے ہم پڑھیں گے سورہ نمل کا جہاں پارہ ختم ہو رہا ہے آج کا. تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو کچھ زیادہ ہی پاکیزہ بنتا ہے, اور زیادہ پاکیزہ بنتا ہے تو ایسا کرو ہماری بستی سے ہی نکل جاؤ. اور پھر جب آپ بستی سے نکلے ہیں تو قوم والوں پر عذاب آ گیا ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم کو نصیحت کہ بھائی تاجر لوگ ہو, اللہ نے بڑا نوازا ہے, تو مال کو ذرا مناسب ہے, جو درست ہے اسی طرح تول کے دو. ٹھیک ہے تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو, لیکن قوم والے کہنے لگے کہ بھائی آپ تو جادوگر ہیں اور آپ کی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے, اور ہم آپ کی بات مان کے اپنا نقصان کر لیں, ایسا نہیں ہو سکتا. باہر کا جب نہیں مانے تو ان کے اوپر بڑا ہی دردناک عذاب اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے. اس صورت کے آخری 2 رکوع قرآن مجید کا تعارف یہاں پر بیان ہوا. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. نزل بہ الروح الامین, امانت دار حضرت جبریل امی علیہ السلام کے ذریعے آپ پر یہ نازل کیا گیا ہے. علی قلبک لتکون من المنذرین, آپ کے دل کے اوپر تاکہ آپ نصیحت کرنے والے بن جائیں. بلسان عربی مبین, قرآن مجید کو عربی زبان کے اندر نازل کیا گیا, عربی بھی واضح عربی. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ, اور قرآن مجید کا تذکرہ پہلے صحیفوں کے اندر, پہلی کتابوں کے اندر بھی موجود تھا. اور فرمایا گیا کہ اگر اس بات کے اندر مزید تصدیق کرنی ہے, جا کر بنی اسرائیل کے علماء سے آپ پوچھ لیں, ان سے سوال کر لیں, وہ آپ کو بتا دیں گے قرآن مجید کا تذکرہ ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے.
آگے دی وانذر عشیرتک الاقربین، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں اور ان کو اللہ رب العالمین کے دین کی دعوت دیں۔ اس کے بعد پھر یا صبا، اور جو آپ پہاڑی کے اوپر چڑھ کر آپ نے جو صفا کی پہاڑی کے اوپر چڑھ کے آپ نے جو قوم والوں کو بلایا ہے، اس آیت کے نزول کے بعد اس سورت کے آخر کے اندر بیان کیا گیا کہ یہ قرآن شاعری نہیں ہے، یہ قرآن شاعری نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ وہ ادیب لوگ تھے، ٹھیک ٹھاک بہترین قسم کی شاعری کرتے تھے، تو کہا کہ شاعروں کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ جو بات کرتے ہیں وہ اکثر ہم کاذبون، ان کی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعر جو ہیں وہ بھٹکے ہوتے ہیں، وہ بھٹکی ہوئی راہوں کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، شاعری اٹھا کر دیکھ لیں بڑے سے بڑے شاعر کی، تو ان کی شاعری کے اندر یوسف اس کو کہوں کچھ نہ کہے خیر ہوئی، اور اسی طرح گر بگڑ بیٹھے تو میں لائق تعزیر بھی تھا، اور اسی طرح حیدر علی آتش نے لکھا ہے کہ جو دیکھا اس کی زنجیر زلف کا عالم تو اسیر ہونے کی آزاد آرزو کرتے۔ تو اس طرح کے بہت سارے اشعار ہیں جو کہ محض اپنے محبوب کے حسن کے اندر کھو کر انہوں نے کہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے شراب کے نشے کے اندر ایسے ایسے کلمات کہے کہ ان کو خود کو نہیں پتا تھا کہ بعد میں جا کر بچوں کے نصاب کے اندر شامل ہوں گے، لیکن باہر کے نصاب میں شامل ہیں۔ تو اس قدر وہ بیہودہ باتیں ہیں، اب ان کو جتنا زیادہ زور لگا کر عشق حقیقی، اس کے مجازی کے اندر گھول کر بچوں کے سامنے پیش کر کے جو ادیب یا ادب والے پیش کرتے رہیں، لیکن اس کے اندر کہیں نہ کہیں وہ بات غزل کے اندر عشق حقیقی کھینچ کے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر نہ ایک ایسا شعر آ جاتا ہے جو کہ یا تو ان کی ذات کے تکبر کے اوپر دلالت کر رہا ہوتا ہے، یا پھر وہ شعر جو ہے فضول قسم کی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے، یا فضول بات اس کے اندر لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اپنی خواہشات کی یہ لوگ پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور ایسی باتیں کرتے ہیں جو وہ کر نہیں سکتے، کہ چاند تارے توڑ لاؤں، ٹھیک ہے، جو تو گھر سے شاید کوئی نکلنے نہ دے ان کو، لیکن چاند تارے توڑنے کے وہ وعدے کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں بہت ساری وہ کرتے ہیں کہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کہ وہ کر نہیں سکتے، اس طرح کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ جو شاعر لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، جھوٹی باتیں کر رہے ہیں، اور ایسی باتیں جو کبھی پاسبل ہی نہیں ہے، جو کی نہیں جا سکتی، وہ کر کے یعنی کہ وہ اس کے متعلق باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے شعراء جو ہیں یہ بڑے بدترین ہیں اور برے لوگ ہیں، اور ایسی شاعری سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے، منع کیا کہ ایسی شاعری سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ ایک اور چیز میں یہاں بتا دوں کہ کوئی بندہ ایم اے اردو کر رہا ہے، یا اپنی زبان کو اردو کو بہتر کرنے کے لیے بھی ہمارے یہاں پر شاعری کا سہارا لیا جاتا ہے، تو اس حساب تک تو درست ہے کہ آپ اس مقصد کے لیے کہ اپنی زبان کو بہتر کرنے کے لیے آپ ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن انہی کوئی اوڑھنا بچھولا بنا لینا اور پھر انہی کے متعلق ہی باتیں کرتے رہنا، خود بلا وجہ کی شاعری کرنا، یہ فضول کام ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آگے اچھی شاعری کی تائیدگی، جو بندہ اچھی شاعری کرتا ہے اس کی تائید کی، جس طرح حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے تھے کہ آپ اشعار جب بیان کیا، کہ ایک دفعہ انہوں نے جب شعر بیان کیے تو صحابی رسول نے اعتراض کیا ان کے اوپر، تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ اشعار اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیے، اور میں شعر بیان کرتا، آپ کہتے کہ اور بیان کیے جائیں اور بیان کیے جائیں، اور جب ہم غزوات کو اٹھا کر دیکھیں گے تو میدان جہاد کے اندر صحابہ کرام رمز پڑھا کرتے تھے، اشعار پڑھا کرتے تھے، اس کے ایک موٹیویشن ملتی ہے، اس سے ایک تحریک انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو اچھی شاعری جس کے اندر اللہ رب العالمین کی یاد ہو، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو، جس کے اندر ایک اچھا میسج ہو، ایک اچھی موٹیویشن ہو، جس کے اندر افسوس یا حوصلہ شکنی کی باتیں نہ ہوں، اس میں اچھی باتیں اس کے اندر موجود ہوں، انسان ان کو پڑھ کر انقلاب اپنے اندر پیدا کرے، جس طرح علامہ اقبال صاحب کی شاعری ایک بہتر ہے، اور اس طرح مولانا الطاف حسین حالی کی مسدس حالی ہے، اور بھی بہت ساری اس طرح کی ہم شاعری کی مثالیں دی جا سکتی ہیں جو کہ بہتر انداز میں بھی لکھی گئی ہیں۔ تو لہٰذا ایسی جو شاعری ہے انسان ان کو پڑھ سکتا ہے، آگے کوٹ کر سکتا ہے، باقی محض جو عشق سے تعلق رکھتی ہو، جو محض افسوس اور افسردگی سے تعلق رکھتی ہو، ایسی شاعری سے بچنا چاہیے۔ سورۃ النمل، نمل کہتے ہیں چونٹی کو،
اس میں چونٹی کا ایک قصہ آ رہا ہے تو اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ بیان کیا گیا کہ یہ قرآن مجید ہدایت اور خوشخبری ہے مومن لوگوں کے لیے۔ مومن وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے اس کے لیے ہم نے ان کے برے اعمال مزین کر دیے ہیں۔ وہ کام غلط کر رہے ہوتے ہیں لیکن اتنے ڈھٹائی سے کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ان سے بہتر کام ہی کوئی نہیں کر رہا۔ وہ زنا بھی کر رہے ہوں گے تو اس کو اتنا خوبصورت بنا کر پیش کریں گے کہ انسان کی عقل ہی دنگ رہ جائے گی کہ یار اتنا مفید کام، اتنا اچھا کام، انسانی کو سب سے زیادہ فائدہ اسی چیز کی وجہ سے۔ تو اپنی اس فضول چیز کو جب وہ سود پر بات کریں گے، سود اتنی اچھی چیز بنا کے پیش کریں گے آپ کے سامنے، اور اپنا برے سے برا کام وہ ایسا بنا کر پیش کریں گے، بھائی اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے۔ غالباً مولانا حسرت موہانی صاحب نے لکھا ہے یا چراغ حسن حسرت صاحب نے لکھا ہے، دونوں میں سے کسی ایک نے اپنی نثر کے اندر کہ دنیا کے اندر جتنی بھی رنگینیاں ہیں وہ بدی کی وجہ سے، کہا کہ یہ جتنا بھی ہمیں رنگ نظر آ جاتا ہے بدی کی وجہ سے۔ تو انہوں نے اپنا ایک خیال ظاہر کیا ہے باہر کیف۔ تو یہ جو لوگ ہیں جن کو آخرت کی جن کو فکر نہیں ہے، یہودیوں نے کیا کیا، اپنی کتاب سے آخرت کا ذکر ہی نکال دیا۔ تورات ہم پڑھتے ہیں آج بھی، اس میں آخرت کا ذکر موجود نہیں ہے۔ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ، تالمود کے روایت کچھ ہمیں ملتی ہیں اس طرح کی، لیکن تورات میں نہیں ہے۔ تورات میں کیوں نہیں؟ تاکہ نہ آخرت کا ذکر ہم پڑھیں گے نہ کوئی خوف لاحق ہوگا۔ تو دنیا کے اندر اتنے منہمک ہو گئے کہ انہوں نے آیات کے اندر تحریف کر دی، اپنی کتاب میں تحریف کر دی۔ اچھا جی، آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت اور آپ کا قصہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ قوت عطا کی تھی کہ آپ جنات کو، ہواؤں کو، آپ یہ تمام مخلوقات آپ کے تابع تھی، آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ سکتے تھے۔ اللہ نے آپ کو بڑی عظیم بادشاہت عطا کی تھی، ایسی بادشاہت تھی کہ ایسی بادشاہت نہ پہلے کسی کو دی گئی نہ بعد میں کسی کو دی گئی۔ اچھا، آپ ایک وادی سے گزرے ہیں تو وہاں پر چونٹیاں کافی ساری تھی، تو انہوں نے کہا کہ جو سربراہ تھا ان کا، انہوں نے کہا کہ سب کے سب اپنے بل کے اندر گھس جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر ہمیں کچل نہ دے۔ جب یہ بات کہی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی بات سن لی، تو سنی تو پھر آپ مسکرائے اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات، کچھ جو جدید مفسرین ہیں جو جن کے اندر انکار حدیث کا ایلیمنٹ ہوتا ہے یا وہ منکرین معجزات ہوتے ہیں، انہوں نے یہاں پر اپنی ایک تعویل پیش کی۔ انہوں نے کہا یہاں پر نمل سے مراد چوٹی نہیں ہے بلکہ ایک قوم تھی، بلکہ ایک قوم تھی جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام جب جا رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم پر حملہ نہ کر دیں۔ تو یہ فضول کی بات ہے، اور یقین جانیے جو میں نے پہلے بارہا کر چکا ہوں کہ سلف کا فہم دیکھیں، سلف نے اس سے مراد جو لیا ہے، اور حقیقی طور پر معجزہ جھلکتا ہے اس سے، لیکن چونکہ وہ لوگ معجزے کے ہی انکاری ہیں تو ان کو اس بات کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید سے جو سلف نے فہم لیا ہے، جب آپ کو ایک معجزے سے نوازا گیا ہے تو وہ ہمیں اس کو حقیقی طور پہ تسلیم کرنا چاہیے۔ آگے بھی ایک بات آئے گی انشاءاللہ۔ آگے جی، ملکہ سبا کا تذکرہ، اس کا واقعہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چرند پرند کی، جانوروں کی ایک حاضری لگایا کرتے تھے۔ تو ایک دن ہدہد ایک پرندہ ہے، اس کو انہوں نے گم پایا، تو کہا کہ یہ کہاں ہے، سوال کیا آپ نے، تو کہا کہ وہ موجود نہیں تھا وہاں پر۔ تو آپ نے کہا کہ یہ آ جائے، اگر کوئی بات کسی خاص عذر کی وجہ سے غائب ہے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ تو باہر کیف وہ جب آتا ہے تو بتاتا ہے کہ میں ایک علاقے میں گیا جو کہ سبا کا ایک علاقے کا نام ہے۔ یہ سبا جو ہے جنوبی عرب کی ایک مشہور تجارت پیشہ قوم تھی، جو موجودہ یمن ہے، اس کا دارالحکومت ہے صنعاء۔ اس سے تقریباً 55 میل شمال کی جانب، ہم شمالی مشرق کی جانب ہم چلیں گے تو وہاں پر یہ موجود ہے۔ آج بھی آپ جو ہے وہ گوگل کر لیں، کوئین آف شیبہ کر لیں یا کوئین شیبہ پیلیس کر کے آپ اس کو سرچ کر لیں گے تو وہ آپ کے سامنے پوری ڈیٹیل آ جائے گی، کیونکہ اس کا تذکرہ تورات کے اندر بھی موجود ہے۔ تو آپ کو ڈیٹیل بھی آ جائے گی، اور ساتھ میں اس کا جو محل تھا اس کی باقیات، اس کے کھنڈرات آج بھی کچھ نہ کچھ موجود ہیں، تو اس کی بھی تصاویر سامنے آ جائیں گی۔ تو بہر کیف یہ جو قوم تھی یہ سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ تو ہدہد نے جب آیا ہے دربار میں سلیمان علیہ السلام کے، تو اس نے کہا کہ میں ایک ایسی قوم کی خبر لے کر آیا ہوں
اس کو سبا قوم ہے اور ملکہ کا نام تھا بلقیس بیان کیا گیا ہے. تو کہا کہ اس قوم سے آیا ہوں، وہ قوم سورج کی پوجا کرتی ہے، اللہ رب العالمین کو سجدہ نہیں کرتی. تو آپ نے اپنا خط اس کو دیا کہ یہ خط لے جا کر اس ملکہ کو آپ نے دے دینا ہے. اور جب وہ خط لے کر ملکہ کے دربار کے اندر حدود پہنچا ہے تو یہ ایک ایسا ایکسپیرینس تھا کہ سفیر ایک پرندہ بنا کر بھیجا گیا ہے، جو کہ آج سے پہلے ایسا نہیں ہوا تھا. تو جب یہ سفیر بنا کے بھیجا گیا تو اس کے اندر یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی تھی کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ سلیمان کی جانب سے ہے اور خط کی ابتدا اللہ رب العالمین کے بابرکت نام سے ہوئی ہے. تو حکم دیا گیا کہ تم اس شرک سے باز آ جاؤ اور میرے پاس ایمان قبول کر کے، اسلام قبول کر کے میرے پاس تم آ جاؤ. تو جب ملکہ نے یہ بات، اب یہ خط پیش کیا ہے اپنے معززین کے سامنے، اپنی کیبنٹ کے سامنے، تو کیبنٹ نے کہا کہ بادشاہ نے یہ خط بھیجا ہے. تو بادشاہ عموماً جاہ و جلال اور مال کی لالچ کے اندر ہوتے ہیں، لہٰذا مال و زر ہمارے پاس موجود ہے وہ بھیج دیتے ہیں، شاید وہ اسی کی تلاش کے اندر ہوں. تو جب مال و زر بھر کے اس بھیجا گیا ہے سلیمان علیہ السلام کو، ان کے دربار میں جب مال و زر آیا تو آپ آگ بگولا ہو گئے، آپ غصے ہو گئے. آپ نے کہا کہ یہ مجھے عام بادشاہ کی طرح سمجھ رہے ہیں، اور جو مال انہوں نے بھیجا ہے مجھے، یہ مال اللہ رب العالمین نے مجھے اس سے کئی زیادہ بہتر سے نوازا ہے، مجھے کئی گنا اس سے بہتر سے نوازا ہے. تو یہ فرمان جو ہے آپ نے بھجوایا ہے ان کو کہ یہ اگر تم ایمان قبول نہیں کرتے، بات نہیں مانتے، تو تمہارے اوپر بڑے ہی سخت لشکر کے ساتھ چڑھائی کی جائے گی اور پھر تمہارے سامنے تمہارا نتیجہ ہے. تو جب یہ پیغام پہنچا ہے تو اندازہ ہو گیا ملکہ سبا بلقیس جو ہے اس کو کہ آپ جو ہیں عام بادشاہ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں. ایک ہیبت بیٹھ گئی. تو یہی مشاورت ہوئی کہ آپ کے دربار کے اندر پیش ہونا چاہیے، آپ سے ملاقات کے جانا چاہیے. ادھر سے جب یہ قافلہ روانہ ہوا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اس کی اطلاع ہوئی ہے تو آپ نے ایک اور مشورہ کیا کہ کیوں نہ ملکہ کو سرپرائز کیا جائے. تو آپ نے کیا کیا کہ اپنی سامنے موجود آپ نے معززین سے مشورہ کیا کہ آپ کے سامنے بلکہ یہ بات رکھی کہ اس ملکہ کا جو عرش تھا، اس کا جو تخت تھا، وہ بڑا زیادہ قیمتی اور بہت ہی زبردست قسم کا بنا ہوا تھا. اس کی مزید تفصیلات بیان کی ہیں لیکن تفصیلات بنی اسرائیلیات کے اندر ہے، کوئی حتمی اس کی دلیل نہیں ملتی. باہر کے بڑا کوئی عظیم اس کا تخت تھا. تو کہا کہ کوئی اس کا تخت لے کر آ جائے. عفریت جن تھا، اس نے کہا کہ میں اس کو اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا. تو وہاں پر ایک اور شخص تھا جس کے متعلق قرآن نے کہا کہ اس کے بعد کتاب کا علم تھا. اب کیا علم تھا، کس طرح علم تھا، اس کی توضیح کہیں ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اس کا نام آصف بن بدخیہ لکھا ہے تفسیر جلالین والے نے اور دیگر مفسرین نے. تو اس نے کہا کہ میں پلک جھپکتے میں اس کا تخت لے آؤں گا. تو یہاں بھی کچھ لوگوں نے اپنی دماغ کی آزمائی کی. انہوں نے کہا کہ نہ عفریت کوئی جن تھا، نہ وہ شخص کوئی جن تھا، بلکہ یہ کارپینٹر تھے. تو انہوں نے کہا کہ سلیمان السلام نے ان سے ویسا لانے کی نہیں کہا تھا، بلکہ کہا ویسا بنا دو. تو ایک نے کہا کہ اتنی دیر بناؤں گا اور ایک نے کہا پلک جھپکتے میں بنا دوں گا. تو وہ کارپینٹر تھا. تو اس طرح کی باتیں، وہ کارپینٹر ہی پلک جھپکتے میں کوئی نہیں بنا سکتا. یہ خواہ خواہ کی جو ہے وہ کھچم تانیاں ہیں، یہ معجزہ ہے. تو اس شخص نے کہا کہ میں پلک جھپکتے میں لے آؤں گا. تو آپ نے کام اس کو سونپا اور پلک جھپکتے میں وہ اپنا اس ملکہ سبا کا عرش لے کر، تخت لے کر آ گیا. ادھر سے جب یہ ملکہ سبا آئی ہے تو آپ کے سامنے جب یہ رکھا گیا، کہا کہ اس کو پہچانتے ہو؟ تو پہلے شش و پنج مبتلا ہو گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے. جب دیکھا تو انسان اپنی چیز کو پہچان لیتا ہے، وہ جان لیتا ہے میری چیز ہے یا میری جیسی چیز ہے. تو اس نے جب دیکھا تو پہچان گئی ہے میرا ہی تخت ہے. تو جب اس نے یہ چیز دیکھی تو آپ کی نبوت کی جو ہیبت پہلے بیٹھی ہوئی تھی اور زیادہ اس کے اندر ایک پختہ یقین ہو گیا. پھر آپ اس کو لے کر اپنے جب دربار کے اندر آئے ہیں، چونکہ نبوت کی ایک جھلک دکھا دی گئی، اب بادشاہت کی ایک جھلک دکھائی جائے کہ مال و زر جو تم نے بھیجا اس سے بہتر میرے پاس موجود ہے. تو جب دربار کے اندر داخل ہوئے ہیں تو جو دربار کے اندر فرش تھا اس کے اندر بڑا ہی بہترین قسم کا ماربل لگا ہوا تھا، وہ شیشے کی طرح تھا. اور جب وہ بندہ دیکھتا تھا، بندہ سمجھتا تھا کہ پانی ہے، بندہ سمجھتا تھا پانی ہے، لیکن وہ بہترین قسم کا ایک پتھر لگا ہوا تھا. تو جب ملکہ نے دیکھا تو ملکہ سمجھی کہ یہ پانی ہے، اس نے اپنے پائچے چڑھا لیے.
چڑھا کے جب جیسے پاؤں رکھا تو وہ تو پتھر تھا. اب ظاہر سی بات ہے ایک شرمندگی انسان کو ہوتی ہے, تو اس کو شرمندگی ہوئی اپنے اس معاملے پر, تو فوراً اس نے اسلام قبول کر لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت پر اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لے آئی. تو یہاں پر یہ واقعہ بیان ہوا ہے. یہیں پر ہی ہمارا 19واں پارہ مکمل ہوتا ہے. اس آخر کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ جو میں نے کیا تھا کہ قوم والوں نے کہا کہ یہ پاکیزہ لوگ ہیں, ان کو جو ہے وہ نکال دو. تو انسان جہاں دیکھتا ہے کہ میری گیدرنگ کے اندر لوگ اچھے نہیں ہیں, اچھے لوگ نہیں ہیں, اور ایسے بھی نہیں ہے کہ میں ان کو سدھار رہا ہوں وہ سدھر جائیں, میرا اثر قبول کریں, تو بہتر یہ کہ انسان اپنی صحبت بدل لے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو وہ تو متاثر ہو نہیں رہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی نہ کسی دن آپ ان کی کسی بری عادت سے متاثر ہو جائیں. لہٰذا دامن کو بچا لینا چاہیے. یہاں پر ہمارا 19واں پارہ مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ کل جو ہے وہ 20ویں پارے سے آغاز کریں گے. سورہ نمل کا کچھ حصہ باقی ہے, وہ انشاءاللہ کل اس پر بات کریں گے. اللہ قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.